یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس ورلڈ۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور ہمارے ساتھ ہاکی کے ایک لیجنڈری، میں کہوں گا کہ اگر ہاکی کے صف اول کے کھلاڑیوں میں آپ شمار کرنا شروع کریں اور پاکستان کی ہاکی کی بات کی جائے، تاریخ کی بات کی جائے، ہسٹری کی بات کی جائے، اور پاکستان جو ایک زمانے میں ورلڈ چیمپئن، اولمپک چیمپئن، ایشین چیمپئن، چیمپئنز ٹرافی اور یو نیم اٹ، ہر ٹائٹل ہمارے پاس تھا، تو وہ کس وجہ سے ہمارے پاس تھا؟ وہ کون سے ایسے پلیئرز تھے جن کو ہم امپیکٹ پلیئر کہیں، میچ ونرز کہیں، جو ہماری ٹیم کا حصہ تھے، جو کمبینیشن بنایا تھا ایک ان بیٹن ٹیم؟ اور اس کی فارورڈ لائن کی اگر بات کی جائے تو اس فارورڈ لائن میں اگر شہناز شیخ صاحب نہ ہوں تو وہ پھر کنورژن آپ گول کی جو کہتے ہیں وہ ناممکن ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہناز شیخ صاحب خود۔ تو سر، سب سے پہلے آپ کو ریڈیو پاکستان کے اس اسپورٹس کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اماد، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، ایک لمبا عرصہ پاکستان کی گلوری، اگر ہم ہاکی کی بات کی جائے، لاسٹ ہم جو ورلڈ ٹائٹل جیتے وہ 1994 میں، تو 1994 سے لے کر اب تک پاکستان ہاکی جو ایک وقت ہم نے جو عروج دیکھا، اور آپ لوگ جو ٹیم تھی ان بیٹن ٹیم جس کو کہا جاتا تھا، تو کیا وجہ ہے؟ گیم چینج ہو گئی ہے یا ہمارا اسٹینڈرڈ کم ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماد، کیونکہ آپ ہاکی کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں تو آپ سوال بھی ٹیکنیکل کرتے ہیں، یعنی کہ نا تھوڑا سا میں کہ آپ کا 2-3 منٹ لوں گا کہ ہم نے جو 52 میڈلز جو جیتے ہیں پاکستان نے، جس میں سے 22 جو ہیں وہ گولڈ میڈل ہیں اور میگا ایونٹس کے ہیں، اولمپک، ورلڈ کپ، چیمپئن ٹرافی، ایشین گیم، ایشیا کپ وغیرہ۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی وجوہات تھی کہ جو پارٹیشن کے بعد ہم سسٹم لائے تھے پاکستان میں، وہ بڑا جاندار سسٹم تھا۔ اس سسٹم میں 4 چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ تھی۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اسپورٹس جو تھی وہ ایجوکیشن منسٹری کے انڈر تھی، تو اس لیے اسکول کالجز، آپ کو یاد ہے کہ اتنے زیادہ میچز وغیرہ ہوتے تھے، اتنے سیریس میچز ہوتے تھے کہ ایک قسم کا جو انڈیا پاکستان کے میچز ہوتے ہیں نہیں کہنا۔ اس کے بعد نمبر 2 تھی کہ ہمارا کلب سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا جو ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ دیتا تھا۔ نمبر 3 یہ تھا کہ ٹورنامنٹ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ہمارے 2 بسترے جو ہے یقین کریں کہ ہوتے تھے کہ ایک بنو سے میچ ٹورنامنٹ کھلا تو دوسرا کوئٹہ کے لیے جا رہے۔ چوتھی یہ تھی کہ امپلائمنٹ جو تھی، کارپوریٹ سیکٹر تھے، ڈپارٹمنٹ تھے، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جو ہے جنہوں نے یہ رزلٹ ہمیں دیا ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں جو ہے ناپید ہو گئی ہیں۔ میرا یقین ہے کہ ابھی بھی اگر اس چاروں چیزوں میں سے کوئی کم از کم 2 چیزیں جو ہیں کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر سپورٹس چلی جائے اور اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹیمیں ریوائیو کریں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو اس کا استرا امتیاز رہا ہے۔ یعنی کہ دوسرا میں بات کر رہا تھا کہ میں ابھی پاکستان کا 7-8 سال کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا پرفارمنس کا، تو مجھے ریکارڈ دیکھ کے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے لڑکے جو ہیں، ہمارے پلیئر جو ہیں، وہ اتنے بدزن ہوئے ہیں بیکاز آف اکنامک کرائسس کی وجہ سے، فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے، کہ وہ جو ٹورنامنٹ کھیلنے جاتے ہیں وہ جسٹ صرف پارٹیسپیشن کے لیے جاتے ہیں ٹورنامنٹ میں۔ جیت ہار کا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں نا چھوٹے سے چھوٹا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی 5ویں پوزیشن، 6ویں پوزیشن، جو کہ سوال ہی پیدا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں۔ یعنی کہ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کے کھلاڑیوں نے بیکاز آف فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے پاکستان کا جو اپنا جو پلیٹ فارم ہے ہاکی کا، اس کو ایک ٹول بنا لیا ہے فارن لیگ کے اپنی پرائز بڑھانے کے لیے۔ تو یہ 2 بڑے خطرناک جو ہے یہ پوائنٹس ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم کوئی بہتر جو ہے رزلٹ پروڈیوس کر سکیں گے۔ تو اس کو فیڈریشن کو نا یہ 2 پوائنٹ میں بڑا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یعنی کہ تو مجھے جو میں نے جو انالیسس کیا ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ ہار کے ہمارے بچے جو ہے بالکل ہی یعنی کہ نا وہ ڈپریس ہو گئے ہیں، اور دوسرا ہے کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے وہ فارن لیگ کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان میں پیسہ نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اذلان شاہ کا جو کیمپ لگا ہوا ہے اس میں 32 لڑکے بلائے تھے، 32 میں سے 8-9 لڑکے جو ہیں وہ نہیں آئے بیکاز ہے کہ وہ یورپ میں کھیل رہے ہیں، اپنا وہاں ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ دیز آر دا پرابلمز جو ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ 10 سے 18ویں پوزیشن پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہاکی کے قوانین، رولز کی اگر ہم بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ چینج۔ آپ کے زمانے میں جو ایشین اسٹائل آف ہاکی ہوتی تھی، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی، جو ایک فارمیشن ہوتی تھی فارورڈ لائن کی،
جس طرح کہ اگر ہم ایئر فورس کی بات کی جائے، جنگی جہازوں کی بات کی جائے، تو ایک جتھے کی صورت میں جس طرح آگے اٹیک کرتی تھی وہ نہیں نظر آئی. وہ قوانین چینج ہونے کی وجہ سے ہاکی چینج ہو گئی ہے، یورپین اسٹائل آف ہاکی؟ نہیں حماد، یہ ایسی بات نہیں. دیکھیے رول چینج ہونے سے ہاکی جو ہے چینج نہیں ہوئی، تیز ہو گئی ہے. ہاکی میں تیزی بہت آ گئی ہے، یعنی کہ فزیکل فٹنس بہت فزیکل فٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے. یعنی کہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپنا کھلاڑی ہے اور جو مینجمنٹ ہے اس کی جو تھاٹس ہے، سوچ ہے، وہ ایکولنٹ ٹو دا اسپیڈ آف دا گیم ہونی چاہیے. یعنی کہ نا، لیکن سب سے بڑی اسکل کا کوئی ابھی بھی کمپیریزن نہیں ہے. اب آپ زیادہ لگا لیں کہ جو یورپ آج سے 40 سال پہلے ہاکی کھیلتا تھا ڈیفینسو، وہ اب پاکستان کھیل رہا ہے. اور یورپ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اٹیکنگ ہاکی شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ فزیکلی ویسے وہ ٹھیک تھے، اوپر سے انہوں نے اسکل کو انہانس کیا، تو اب وہ تو پکڑا ہی نہیں دیتے. تو میں نے آج سے 25 سال پہلے کہا تھا کہ جس دن یورپ نے جو ہے اٹیکنگ ہاکی شروع کر دی، اسکل ہاکی شروع کر دی، تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ رول چینج ہوئے، یہ ہوں گے، رول چینج ہو گئے، لیکن رول کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم میں جو ہے رول کو انڈکٹ کریں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی سسٹم کو ماڈرنائزیشن میں جو ہے وہ انڈکٹ کر دیا ہے، تو وہ اوریجنلٹی جو ہے نا ختم ہو گئی. مثلا سونا ہے، گولڈ ہے، اب گولڈ کو جو ہے فیشن کے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اوریجنلٹی وہی رہتی ہے. اگر گولڈ کی جگہ کوئی آپ سونا کی جگہ لوہا کر دیں تو وہ گولڈ نہیں کرائے گا. تو اسی طرح ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ گولڈ ہے، اس کو جدھر بھی چاہیں گے آپ مولڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت ویسی رہنی چاہیے. اچھا صاحب، یہ پاکستان ہاکی ٹیم اذلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم ہماری اناؤنس ہو گئی ہے، تو ٹیم کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹیم بیسٹ پاسبل پلیئرز ہیں جو ہماری ٹیم کے اس وقت پاکستان ہاکی ٹیم کا حصہ بنے، یا اس میں اور بہتری کی جا سکتی، کوئی اور ڈیزرونگ پلیئر تھا جو ٹیم میں آ سکتا تھا؟ دیکھو سب سے بڑی بات ہے کہ ہاکی جو ہے بہت سکیز ہو گئی ہے پاکستان میں، ٹورنامنٹ نہیں ہو رہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیمیں ختم ہو گئی ہیں، تو ہمارے پاس پول آف پلیئر وہ نہیں ہے جو کہ آج سے پہلے ہوا کرتا تھا. یہ نہیں کہنا، جس کا نتیجہ دے لیں کہ اب 32 لڑکے انہوں نے کال کیے تھے، 32 میں سے 9 تو آئے نہیں. ابھی جو بلوچستان میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں سے 11 کھلاڑی کو جو ہے سلیکٹ کر کے تو وہ لائے، وہ کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی دفعہ یعنی کہ کیمپ میں آئے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بھئی یہ ایک ٹیم تو بن جائے گی، لیکن فارمیڈیبل ٹیم جو ہے نا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ وہ کمپیٹ کر. حالانکہ وہ ٹورنامنٹ جو ہے اذلان شاہ اتنا بڑی ٹیمیں نہیں آ رہی، مثلا ساری ایشیا کی زیادہ ٹیمیں ہیں، ایک ایجپٹ ہے. تو میں رینکنگ بھی دیکھ رہا تھا کہ رینکنگ میں جو ہے پاکستان جو ہے 18ویں پوزیشن پہ ہے، جبکہ ملیشیا کی 11ویں ہے، ساؤتھ افریقہ کی جو ہے 13ویں ہے، جاپان جو ہے 16ویں ہے، اور کوریا جو ہے وہ 17ویں ہے. ایجپٹ ہے جو وہ اب 20 سے اوپر ہے اس کی رینکنگ وغیرہ. تو یہ میرا مقصد ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ اگر وہ 10 کھلاڑی جو 9 کھلاڑی جو تھے وہ آ جاتے تو پاکستان کے لیے جو ہے یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ ایک ریزنیبل رزلٹ مل سکتا تھا. سر جس طرح بھی آپ نے نشاندہی کہ پول آف پلیئرز نہیں ہیں ہمارے، اس کی وجہ یہی کہ ہاکی اتنی ہو نہیں رہی. تو سب سے پہلے تو آپ کو ہاکی کا ایک کیلنڈر پورے سال کا ہونا چاہیے، نمبر آف ٹورنامنٹس ہونے چاہیے، نمبر آف ٹیمز آپ کو بڑھانی پڑیں گی، پلیئرز کا پولز بڑھانا پڑے گا. اور پھر جس طرح کرکٹ میں لیگز ہو رہی ہیں اور اس کو اسپانسرشپ مل رہی ہیں، اسی طرح ہاکی کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کو آ کے ان کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا فائنینشلی، اور پلیئرز کو برانڈ بنانا پڑے گا. اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جب تک نہیں آئے گا آج کل کے ماڈرن دور میں، تو آپ جو ہے اسپورٹس کو انہانس نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم نے بھی سجیشن بھی دی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے لے کے آئیں تاکہ وہ فنڈ وغیرہ کریں. اور میں نے تو سجیشن یہ گورنمنٹ کو بھی دیا کہ ہمیں 3 سال کے لیے فیڈریشن کو جو ہے نا وہ بیل آؤٹ کیا جائے، 3 سال کے بعد اس کو ایک بورڈ بنا دیا جائے اس کا. اور جس طرح کہ اپنا کرکٹ کا ہے کہ وہ خود اپنے یعنی کہ فائنینس بھی وہ خود اکٹھے کرتے ہیں، پیسے بھی خود کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں عادت پڑی ہے 2 چیزوں کی. ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان ہاکی جو ہے وہ ایک پاکستانیوں کے لیے رزلٹ اورینٹیڈ ہے. جب تک آپ رزلٹ دیتے رہیں پاکستانی خوش رہیں گے. جہاں رزلٹ آپ نے یعنی کہ آپ تھوڑا سا یعنی کہ کمزور ہوئے وہاں وہ گراؤنڈ میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ نا. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا جب سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے یا ہم نے کوتاہی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہائی ڈے میں جب ہمارا توتی بولتا تھا
اس وقت ہماری جو مینجمنٹ تھی, ہمارے جو بڑے تھے, انہوں نے کوئی ایسا فائنینشیل کوئی میکینزم نہیں بنایا کہ کوئی ایسا بناتے کہ تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہمیں اگر پرائز پرابلم ہوتی تو اس کو. اب دیکھیں نا, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا اسٹیڈیم ہی کوئی نہیں ہمارے پاس, یعنی ایک کراچی کا ایدی اسٹیڈیم جو ہے وہ ہے, باقی کوئی اسٹیڈیم کوئی نہیں. اسی طرح یہ ہے فائنینس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا چینل ہی کوئی نہیں کہ ہم کر سکتے. یہ ہم سے بہت زیادتی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہے کوئی مقصد ہے ایسی کوئی کالونیز بناتے, کوئی سوسائٹیز بناتے جہاں سے ہمیں پرماننٹ انکم آتی ہے. چلیں ہم اپنے سامعین کو پاکستان کے اس سنہری دور میں ہاکی کے لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان کا, جس طرح کہ شہناز شیخ صاحب نے کہا کہ طوطی بولتا تھا, پاکستان رول کرتا تھا, انبیٹیبل ٹیم تھی پاکستان کی. سر, انڈیا پاکستان کے میچز ہمیشہ ہائی وولٹیج, بہت شائقین ہاکی دونوں ممالک کے بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرتے تھے, اور ہمارا میں کہوں گا کہ اپر ایج تھا ہمیشہ انڈیا کے اگینسٹ. اور آپ سے ایک قصہ میں نے سنا تھا کہ آپ جب انڈیا گئے تھے تو انڈین ایکٹر, لیجنڈری ایکٹر دلیپ کمار صاحب نے آپ کو ایک خطاب دیا تھا, وہ اسٹوری شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھو جی, ہمارے زمانے میں انڈیا کا اور پاکستان کی ہاکی ٹیم کا بہت زیادہ فرق تھا. میں 10 سال کھیلا ہوں پاکستان ٹیم کی, تو اور اس میں 7-8 دفعہ جو ہے انڈیا کے ساتھ یعنی کہ میچز ہوئے ہیں. تو ٹورنامنٹ میں ہم کبھی بھی نہیں ہارے ہم, اور ایون یہ ہے کہ اچھے بڑے مارجن سے ہم جیتتے تھے یعنی کہ نا. تو باقی یہ کہ 74 کی بات کر رہے ہیں آپ, جب آل ایشین سٹار بنی تھی پہلی دفعہ نا, تو ہم جو پاکستان میں بھی میچز ہوئے تھے اور انڈیا میں بھی ہوتے. تو یہ کمبائن ٹیم تھی, انڈیا کی کھلاڑی تھے, پاکستان کے 1-2 ملیشیا کا تھا, 1-2 ایران کا تھا. تو ہم وہاں پر جب 74 میں گئے وہاں پر بامبے کھیلنے کے لیے, تو وہاں پتہ لگا جی کہ ہماری جو ہے نا وہ اپنا ایک دعوت ہے, ایک فلمی ایکٹر ہیں ان کے گھر ہے, وہ پنڈی سے تعلق رکھتے تھے, ان کا تعلق تھا. تو جب ہم وہاں پر گئے تو پتہ لگا جی یہاں پر جو ہے دلیپ کمار اور ان کی جو سائرہ بانو وہ بھی آئیں گی یعنی کہ نا. تو جب وہ دلیپ کمار وغیرہ آ کے تو جب انہوں نے مجھے ملا, حالانکہ پہلی دفعہ ملے تھے, تو مجھے بغل گیر ہو گئے. تو کہنے لگے ہیلو میجک مین ہاؤ آر یو. اور میں نے کہا جی میں کہاں, ہاں جی. میں کہتا نہیں آپ کی ہاکی چیک ہوئی تھی, مجھے یاد ہے 72 میں میونخ میں آپ کی ہاکی چیک ہوئی تھی, اور واقعی آپ کی ہاکی میں جو ہے نا وہ میگنیٹ ہے کہ بال کا پتہ نہیں لگتا, ہاکی کا بھی نہیں پتہ لگتا. تو میں نے اسے بتایا, میں نے کہا جی ہمارے زمانے میں جو ریاضت ہوتی تھی نا بہت زیادہ ہوتی تھی, کہ ایوننگ میں ہم جو ہے اور سال میں 700 دن تو کھیلتے تھے, 600-700 دن. تو میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا زبردست ہاکی کا کنٹرول تھا پوزیشن آف بال شہناز شیخ صاحب کی, تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ان کی ہاکی میں میگنیٹ ہے, اور اسی صلاحیت کی بنا پر ان کو انڈین ایکٹر دلیپ کمار صاحب نے جو خطاب دیا, دا میجک مین. تو آگے سر. تو اس طرح ہوا کہ اپنا اب میں نے بتایا ایسے جس طرح آپ انٹرویو کر رہے ہیں نا, اور بھی کر دیں یہ آپ کا کیا یعنی کہ تھا آپ کا بال کنٹرول جو ہے وہ کیا. میں کہ ہمارے زمانے میں بال کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا. اب 600 دن جو کھیلے گا آدمی صبح شام یعنی کہ, تو اس کا بال کنٹرول تو بنے گا یعنی کہ نا. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے ہمیں جو استادوں نے بتایا تھا کہ تینوں چیزیں سیملٹینیس ہاکی میں چلتی ہیں. ایک ریسٹ ورک ہوتا ہے, ایک اسٹک ورک ہوتا ہے, اور ایک فٹ ورک ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ سیملٹینیسلی چلتی ہیں, جس کی وجہ سے بال کنٹرول بھی اچھا ہوتا ہے, آپ اپوننٹ کو بہتر طریقے سے بیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ یعنی کہ, حالانکہ اس زمانے میں جو ٹریننگ جو چیزیں ہوتی تھیں مثلا کونز وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, ہم اینٹیں رکھ کے یعنی کہ کون بنا کے تو وہ اس پہ ہم ڈربل وغیرہ کرتے تھے یعنی کہ نا. اس طرح پھر بریگیڈی آتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جب ہم پاکستان ٹیم میں آئے تو انہوں نے وال ٹریننگ شروع کروائی, کہ وال بنوائی, وال کے اوپر وال ٹریننگ, بال جو ہے نا جس طرح ٹینس میں نہیں وال کے اگینسٹ کھیلتا ہے بچہ, اسی طرح ہماری جو ٹریننگ جو ہے وال ٹریننگ ہماری کرائی کہ ہمیں بجائے اپوننٹ کے ہم وال ہمارا اپوننٹ ہے تو وال کا مارنا, اور اس کے بعد اس کا ریفلیکشن, اس کا اسی ڈبل سپیڈ سے آنا, اس کو پھر کنٹرول کرنا. تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ لوگ جو ہے, اور ایک تو یہ تھا کہ پیشن تھا, ایک انوائرمنٹ بہت اچھی تھی پاکستان کی یعنی کہ رزلٹ بہت اچھا ہوتا تھا. ہر بچہ چاہتا تھا کہ میں ہاکی کھلاڑی بنوں, جس طرح آج کل کرکٹ کا ہے اسی طرح ہاکی کا زمانہ تھا. سر ہاکی نے تو بے تحاشا اسٹارز پروڈیوس کیے. اگر ہم سینٹر فارورڈ کی بات کریں تو حسن سردار پاکستان کے بہترین سینٹر فارورڈ. ان کے علاوہ اگر پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ کی بات کی جائے تو سہیل عباس جیسا پینلٹی کارنر. اور پھر اگر باڈی ڈاج کی بات کی جائے تو شہباز سینئر جو زبردست باڈی ڈاج کرتے تھے. ڈربل کی بات کی جائے تو شہناز شیخ اور ان کے ٹیم میٹ منظور جونیئر صاحب, اللہ غریق رحمت کرے, ان کا زبردست بال کنٹرول, اور پھر سمیع اللہ کا ڈیش, اور اصلاح الدین, اور پھر گول کیپر, مطلب یو نیم اٹ. آپ اگر 11 پلیئرس کی خوبیوں کو بیان کرنا شروع کریں تو پروگرام کا وقت
بہت تھوڑا پڑ جائے گا، لیکن کیا زبردست پلیئرس تھے سر یہ. دیکھیے جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں شہباز نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بعد اگر کوئی اچھا کھلاڑی آیا ہے، اوکے شہباز سے اس کا بال کنٹرول بھی بہت اچھا تھا، اس کا رن ڈاؤن بہت اچھا تھا، یعنی کہ سب سے الانگ ود دا بال، یعنی کہ یہ بہت اچھی تھی. لیکن سب سے بڑی چیز دیکھ کہ ہمارے زمانے میں پانچوں جو ہے نا میزائل ہوتے تھے. پانچوں کے پانچوں ہم فارورڈ لائن کی بات کریں، میزائل سمجھ لو ان کو آپ، یعنی کہ اصلاح الدین ہو گیا، منظور جونیئر ہو گیا، رشید جونیئر ہو گیا، شہناز شیخ ہو گیا، سمیع اللہ ہو گیا، زاہد شیخ ہو گیا، پیچھے جو ہے منظور الحسن ہو گیا، سلیم شروانی ہو گئے، منور مرحوم ہو گئے، اختر رسول ہو گئے. تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ کیلکولیٹڈ بال ملتے تھے، 6-7 بال ہمیں ایک آدمی کو ملتے تھے، جس میں ہم نے یعنی کہ وہ پروڈیوس کرنا ہوتا تھا. شہباز کا یہ تھا کہ شہباز کی کوئی ماشاءاللہ واحد کھلاڑی ایسا تھا جو فرنٹ لائن میں دوسروں سے بہتر تھا. تو سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بال دیا جائے، تو وہ نمبر آف بال جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ریسیو ہوتے تھے، لیکن وہ پروڈیوس بھی کرتا تھا. حسن سردار کے حوالے سے، حسن سردار جو ہے ماشاءاللہ، حالانکہ دیکھو یہ حسن سردار کی جو ڈربلنگ ہے، جو بینڈ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بینڈ ہوتا ہے. نارملی ہم جب یہ شروع میں اس کو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یار کہ یورپ جو ہے، یورپین جو لمبے لمبے ہیں، ان کا گھٹنا یعنی کہ نا اس کے منہ پہ لگ جائے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی وہ جو کمزوری تھی اس کو اتنا پرفیکٹ کیا کہ وہ اس کی پہچان بن گئی. اسی طرح رشید جونیئر جو ہے، آپ نام بولا، رشید جونیئر جو ہے اس نے 100 میچز میں 100 گول کیے ہوئے، یعنی کہ نا. تو مجھے یاد ہے پڑتا ہے کہ ایک ہم اٹلی گئے تھے، تو وہاں ہمارا لائزن آفیسر تھا. اس نے یعنی کہ جب اس کی گیم دیکھی نا، تو اس نے، ہم ٹیبل پہ کھانے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک اسکیچ بنایا کاغذ پہ. تو گراؤنڈ پہ اس نے کہا جی ایسے سمپل تھا اس نے کہ جی گراؤنڈ سے یعنی کہ ڈی سے پہلے جو ہے نا رشید جونیئر ایک چمچ کی طرح گھومتا رہتا ہے، جس طرح گلاس میں چمچ گھومتا رہتا ہے نا ویسے گھومتا ہے. لیکن جب وہ ڈی کے بیچ میں آتا ہے تو وہ ہی بیکم اے ٹائیگر، وہ ٹائیگر بن جاتا ہے. یعنی کہ تو ایز اے گڈ کمپلیمنٹ سی ہوتا ہے. تو اس کی اسکورنگ ایبلٹی جو ہوتی نا از انمیچیبل. 74 میں اتنے واقعات ہم جب انڈیا گئے تھے، ایسے ایسے گول کیے اس نے کہ انڈین جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ ہے کیا چیز. یہ ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح بات کی جائے جس طرح ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں سہیل عباس، اگر نمبر آف گولز کی بات کی جائے تو کیا زبردست پینلٹی کارنر پہ پاورفل کنورژن گول کی، ان کے حوالے سے آپ دیکھو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی، ہر کھلاڑی کو ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. اب اس کے عباس کے بارے میں تھا کہ اس کی جنرل پلے جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس نے پھر اتنی محنت کی اپنی پلنٹی کارنرز کے اوپر کہ اب یقین کا اوپر سے دور پہ یہ ہو گیا، سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایسٹرو ٹرف آ گئی. اب اس کا گراس کے اوپر 100 مائل پر آور کی اسپیڈ تھی اس کی، اب اس پہ 140 ہو گئی تھی. اب 140 کو کون روکے گا، یعنی کہ نا یہ. تو میرا کہنے کا ہے کہ اور لیکن سب سے بڑی چیز ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی خدمات جو ہے پاکستان کو نہیں دے رہا. اس کو چاہیے، ہمارا ان کا قرض ہے پاکستان کی ہاکی کا اس کے اوپر کہ وہ آئے اور آ کے یہاں پر جو ہے اپنے لوگوں کو ٹرین کرے، یعنی کہ نا. بالکل اسی طرح آپ سے میری لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی تو آپ نے گراؤنڈز کی بات کی تھی کہ آپ لوگ جن گراؤنڈز میں کھیلتے تھے اس میں سوراخ چوہوں نے بہت زیادہ کیے ہوتے تھے، اور ان سے بال بچانے کے لیے جو ایک آپ لوگ کھیلتے تھے، تو وہ نیچرلی آپ کی ڈربلنگ کی جو ایک کوالٹی تھی وہ بہت زبردست ہوئی. اور ڈربلنگ کی بات کی جائے، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے ٹیم میٹ منظور جونیئر، کچھ ان کے حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ بالکل. دیکھو جی منظور جونیئر کا 82 کا گول جو ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ میں جب میں نے کیا تھا، کیونکہ میرا شاگرد رہا ہے، میرے شہر کا ہے، میرے محلے کا ہے. اور اس کے بعد چھوٹا جب تھا یہ جب سے یعنی کہ ہمارے زیر سایہ ہے. یعنی کہ اب میری لوکل ٹیم، جو میں کلب کی بات کر رہا ہوں، ہم نے 10 کھلاڑی پروڈیوس کیے پاکستان کی ٹیم کو نا، اس کلب نے صرف. یعنی کہ تو منظور جو نے شروع سے یہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا، شروع سے پتہ لگتا ہے کہ کھلاڑی میں جو ہے ٹیلنٹ موجود ہے، پیشن موجود ہے، سنسیئرٹی موجود ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کرے گا. حالانکہ وہ 2 سال کے بیچ میں 71 میں وہ چیمپئن شپ کھیلا ہے ملتان میں، اور 2 سال کے بعد پاکستان ٹیم میں آ گیا. اور وہ یعنی کہ ہمارے پاس اتنے میڈل نہیں ہے جتنے اس کے پاس میڈل ہے، اسی لیے اس کو گولڈ مین کہا جاتا ہے. یعنی کہ نا تو گریٹ پلیئر. یعنی بالکل کوئی شک نہیں. آپ کی پوری ٹیم، اگر ہم 70s اور 80s کے ایرا کی بات کی جائے، ایون 60s کی بات کی جائے، تو پاکستان ہاکی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. اور میں سر سے اجازت لینے سے پہلے چاہوں گا کہ سر پاکستان ہاکی کے اب جو ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں یا جو یوتھ ہے جو ہاکی میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں کھلاڑیوں کے لیے پروگرام یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بہت آنر ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. یہ ہم جو گرین شرٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. یعنی کہ نا
تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اور زندگی بھی انسان کو جو ہے ہاکی کے کھلاڑی کی زیادہ سے زیادہ 10 سال 11 سال عمر ہوتی ہے کھیل کی یعنی کہ نا، تو اس میں ایک کوشش اپنی کرنی چاہیے کہ اپنا جو ہے ایسا یعنی کہ اپنا کردار ہو آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ ہو کہ آدمی ایگزمپلری ہو. اب ہمیں دیکھا کہ 30-40 سال ریٹائرمنٹ کے ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت ہے لوگ جانتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ محنت جو ہے نا، محنت اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے. اور یہ محنت جو ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انفرادی عمل بھی ہے. یعنی کہ یہ انفرادی عمل، اب اچھے کھلاڑی ہوں گے آپ ٹیم میں جلدی فٹ ان ہو جائیں گے. یعنی کہ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے کہ فائنینشیل پرابلمس ہیں، پیسے کی پرابلمس ہیں، لیکن دیکھیں اگر 60 کے کھلاڑی جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا تھا جنہوں نے پہلا گولڈ میڈل جیتا، اگر وہ چکر میں رہتے کہ یار ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا تو ہم کیوں پروڈیوس کریں رزلٹ، تو پھر تو کچھ بھی. اب انہوں نے رزلٹ پروڈیوس کیا، ننگے پاؤں کھیلے. وہ دشیر بندہ کا آپ کو یاد ہے 60 میں ننگے پاؤں انہوں نے گول کیا انڈیا کو، یعنی کہ پہلا گول. اگر وہ پروڈیوس رزلٹ نہ کرتے تو ہم جہازوں پہ کہاں بیٹھتے، ہمیں PIA کسٹم بینکس میں نوکریاں کیا ملتی. تو اس لیے سمجھنا چاہیے یہ رسپانسبلٹی یہ ہے، 2 چیزیں کی رسپانسبلٹی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، گرین شرٹ کا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر رزلٹ دیں گے تو آپ کی آنے والی جنریشن جو ہے وہ اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، زیادہ وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو اس چیز کو نظر رکھنا چاہیے ہمیں. رائٹ سامعین، آپ سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام میں اسپورٹس ورلڈ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہاکی کے بے تاج بادشاہ، ہاکی کے لیجنڈری پلیئر شہناز شیخ. آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا اور اس پہ اپنی رائے ضرور ہمیں دیجیے گا کہ آپ کو ہاکی کے حوالے سے شہناز شیخ کی آج اس گفتگو سے کیا آپ کو حاصل ہوا. آئندہ کسی پروگرام میں کسی اور اسپورٹس کے اسٹار کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.